بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی غیر مسلم عالم، یا تو عیسائی تھے یا تو یہودی تھے، انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کھلاتے ہیں اور اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو آپ کوئی دلیل تو دیں، آپ کوئی ثبوت تو دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی جگہ پر مجلس رکھی جائے اور اس جگہ پر میں آ کر کے اس بات کا ثبوت دوں گا کہ اللہ ہی پوری دنیا کو بنانے والے ہیں، اللہ ہی پوری دنیا کو چلانے والے ہیں۔ تو فلاں جگہ یعنی کہ کسی جگہ کے اوپر مجلس رکھی گئی اور وہاں وہ جو غیر مسلم عالم تھے وہ پہنچ گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ بہرحال تھوڑے لیٹ پہنچے تو اس نے سوال کیا کہ آپ بھلا اتنے کیسے لیٹ ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اتنے لیٹ کیسے ہو گئے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک دریا آئی، ایک ندی آئی، اس ندی کے پاس میں رک گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ پیڑ خود بخود کٹنے لگا اور اس کے درخت خود بخود کٹنے لگے اور اس کے تخت خود بخود بننے لگے اور کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، خود بخود کشتی بن کے تیار ہو گئی، اور وہ کشتی خود بخود چل کے میرے پاس آ گئی۔ میں اس میں سوار ہوا، اس میں بیٹھا اور ندی کے اس پار سے میں اس پار آ گیا۔ اس عیسائی یا یہودی جو تھے عالم، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ پیڑ خود بخود کٹنے لگیں گے اور کشتی خود بخود تیار ہو جائے گی، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب اتنی چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، یہ پیڑ اتنا چھوٹا سا خود بخود نہیں کٹ سکتا، خود بخود نہیں بن سکتا، تو پوری اتنی بڑی دنیا کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ سورج وقت پر کیسے نکل سکتا ہے؟ ہوا کیسے چلتی رہے گی اور بارش وقت پر کیسے ہوتی رہے گی؟ اتنی بڑی دنیا کا نظام کیسے خود بخود چلے گا؟ تو اس کو چلانے والا تنہا ایک اللہ ہے جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور قیامت تک چلاتا رہے گا، اور قیامت میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ باقی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایمان کی بات کو کہنا، ایمان کی بات کو سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جہاں بھی آپس میں بیٹھیں تو ایمان کا مذاکرہ ضرور کریں، گاہے بگاہے اللہ کے راستے میں یعنی دعوت و تبلیغ میں کچھ وقت کچھ عرصہ ضرور لگائیں، حتیٰ کہ کوشش کریں کہ بیرون ملکوں میں بھی اپنا کچھ وقت لگے، وہاں کے لوگ بھی دین کے پیاسے ہیں، ایمان کے پیاسے ہیں۔ ہم صرف ہندوستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہمیں بھارت میں رہنا ہے اور کمانا کھانا اور مر جانا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں افریقہ میں جو بھائی ہمارے رہتے ہیں یا امریکہ میں بھائی رہتے ہیں یا جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں تک ہمیں جانا چاہیے اور اس پیغام کو پہنچانا چاہیے۔